اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بڑے بڑے سیانے بندے اور بڑے بڑے دانا لوگ جو ہیں وہ بھیجے، جن کی باتوں کے اندر اتنی چاشنی تھی، جن کی نصیحتوں کے اندر اتنا مزہ تھا کہ جب انسان ان کو پڑھتا ہے، ان کو سوچتا ہے، تو وہ صرف اور صرف وہ اپنے دور کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لوگوں کے لیے، جو بھی انسان جب ان باتوں کی گہرائی میں جاتا ہے، جب اترتا ہے، ان باتوں کو پرکھتا ہے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یار اس کے اندر بڑا مزہ ہے، بڑی ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ، آپ کا نام تو یقیناً ہر آدمی نے سنا ہوگا۔ آپ بڑے سیانے تھے اور آپ کی باتیں بڑی حکمت بری باتیں ہوتی تھی۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے، 3 بندے جو ہیں وہ 3 موقعوں پر پرکھے جاتے ہیں۔ 3 بندے 3 موقعوں پر پرکھے جاتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے اپنے بیٹے کو کہ حلیم و بردبار آدمی، یعنی دیکھنے میں جو بڑا آپ کو جس کا مزاج ٹھنڈا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے بندہ دیکھنے کو، لیکن اس کو اگر پرکھنا ہے نا تو غصے کے وقت وہ پرکھا جائے گا، اس کا پھر پتہ چلے گا۔ اور نمبر 2، آپ فرمانے لگے کہ بہادر آدمی جو ہے وہ لڑائی کے وقت اس کو پرکھا جا سکتا ہے۔ لڑائی کے وقت ویسے بہادر ہے، بڑا نام اس کا سنا ہے جی بہادر ہے، لیکن جب لڑائی کا موقع آ گیا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ اس کے اندر برداشت کتنی ہے۔ اگر وہ برداشت کر گیا، اگر تو وہ آگ بگولا ہو گیا، تو پھر تو وہ جو ہے وہ کوئی بہادر نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو غصے کو برداشت کرتا ہے، غصے کے اوپر قابو ڈالتا ہے، جو بچھاڑ کے رکھ دے وہ بہادر نہیں، جو غصے کے اوپر قابو ڈال لے وہ بندہ جو ہے وہ بہادر ہے۔ تو کتنی پیاری نصیحت جو ہے وہ بزرگوں نے فرمایا کہ بہادر آدمی لڑائی کے موقع پر جو ہے اس وقت اس کو پرکھا جائے گا۔ اور نمبر 3 آپ نے فرمایا بھائی جو ہے وہ احتیاج کے وقت، یعنی ایک بھائی جو ہے وہ محتاج ہے، اس کو ضرورت ہے، وہ پریشان ہے، تو اس وقت بھائی کا پتہ چلے گا کہ بھائی جو ہے اگر ساتھ دے رہا ہے، اگر جو ہے وہ ضرورت کے ویلے اس کا دل جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ یار میرا بھائی پریشان ہے، تو پھر اس وقت پتہ چلے گا کہ واقعی یہ احساس والا ہے، درد والا ہے، یہ اچھا انسان ہے، اس کو جو ہے وہ کوئی فکر ہے، کوئی اس کو جو ہے اگلے کا جو ہے وہ دھیان ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک تابعی، ایک آدمی نے نا ان کے سامنے تعریف کی ان کی، تو وہ تابعی جو بزرگ تھے وہ کہنے لگے، اے اللہ کے بندے، تو نے میری تعریف کس وجہ سے کی ہے؟ کیا تو نے مجھے غصے کی حالت میں بردبار پایا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں جی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا پھر کسی سفر میں تو نے میرا تجربہ کیا ہے؟ مجھے جو ہے وہ اچھے اخلاق والا تو نے دیکھا ہے؟ وہ بولا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے کوئی اپنی امانت جو ہے وہ میرے پاس رکھ کے تجربہ کیا ہے اور مجھے امین پایا تو نے؟ اس شخص نے جواب دیا نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے بہت ہی افسوس کی بات ہے، کہنے لگے کہ کسی دوسرے بندے کو، کسی شخص کو جو ہے وہ اس کی تعریف اس وقت تک جو ہے وہ زیبا نہیں دیتی، یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی دوسرے بندے کی تعریف کی جائے جب تک ان 3 باتوں میں جو ہے اس کو آزما نہ لیا جائے۔ 3 باتوں میں اس کو جو ہے وہ آزمانا ہے۔ غصے کی حالت میں اگر وہ حلیم و بردبار ہے، اور اگر آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا، اس کا اخلاق اچھا ہے۔ بڑے بندے جو ہیں وہ ایسے لڑ پڑتے ہیں سفر کے اندر، وہ تھوڑا سا سفر ہوتا ہے، تھوڑے سے جو ہے وہ منٹوں کا سفر ہوتا ہے، گھنٹے آدھے کا، 15-20 منٹ کا، بندے جو ہیں وہ لڑ جاتے ہیں یار۔ اور جب کوئی امانت کسی کے پاس رکھی جائے تو وہ امانت کے اندر خیانت نہ کرے، امین ہو، امانت دار ہو،
تو فرمانے لگے جب تک تین ان باتوں کے اوپر کسی کو آزما نہ لو اس کی تعریف نہ کرو۔ آئیں ہم بھی یہ ارادہ کرتے ہیں کہ یہ جو بزرگوں کی طرف سے ہمیں فیض ملا، جو ان کے اقوال ہمارے تک پہنچے، تو ہم اس کے اوپر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنا معیار جو ہے وہ اس کو بناتے ہیں، کسی بھی انسان کی تعریف اور اس کو اچھا جو ہے وہ سمجھنے کے لیے، سمجھے آپ ہر ایک کو اچھا، اپنے سے بہتر جانیں، لیکن جب آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہے تو پھر یہ تین باتیں جو ہے یہ کوشش کریں کہ ان تین باتوں میں اگلے کو دیکھ لیا جائے کہ کیا بندہ جو ہے اس کا غصے کے وقت کیا عالم ہے، اور سفر میں اس کا کیا ماحول ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود بھی ارشاد فرمایا نا، آپ نے فرمایا کہ سفر کرتے ہوئے نا اپنا ساتھی جو ہے وہ بہتر دیکھ لینا چاہیے، گھر خریدتے وقت ہمسایہ دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگان دین کے اقوال پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔